ज़हूर इमाम ज़माना बहुत बहुत मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे पहले नन्हे ज़ाकिर से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना ज़िक्र मौला यहाँ पर पेश करें मेहदी के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। Today I'm going to be telling stories of Imam Mahdi A.S.W. and what he did. Bismillahirrahmanirrahim. During the 11th Imam's holy body had been prepared in the morning, attendees were waiting to see who would lead the prayer for the late Imam. Imam Askari's brother Jafar stepped up to lead the prayer, but as soon as the brother prepared to utter the opening statement, a radiant young boy approached. "Step back, uncle," said the boy whose face glowed like a full moon, "for I have a greater right than you to lead the prayer over my father." Jafar's colors changed as the young Imam spoke. He stepped back to make way for the 12th Immaculate Imam, the Holy Imam, son of Imam Hassan al-Askari, then led the prayer. The 12th Imam's name is that of Prophet Muhammad. He is referred to many titles such as being the most famous one, Al-Mahdi, the guided one. Imam al-Mahdi is the savior whom Prophet Muhammad spoke of on numerous occasions. Scholars from both the Shia and Sunni schools of thought agree that the Messenger of God foretold that Imam al-Mahdi's advent, even if no period remained left in time except for a single day. God will still send forth a man from my family to fill it with justice, just as it had been filled with injustice. The Shia scholars have conclusive evidence that Imam al-Mahdi was born in the year 255 H. and is living to this day as a hidden personality. In other words, Imam al-Mahdi is over 1,000 years old. These statements raise many questions. Sunnis ask, how could Imam Mahdi live that long? Well, for one example, they believe Prophet Isa is still alive, but they don't believe Imam Mahdi is still alive. That doesn't really make sense, and it is all based on Allah's will, and He is the smartest man on earth. But what is the use in having a hidden Imam? To be clear, the Imam is not invisible. He is an occultation. Occultation here refers to the concealment, not the invisibility of the 12th Imam. During the occultation, Imam Mahdi has led and continued to lead a normal life in the heart of various societies. However, he is not publicly known as Imam al-Mahdi alayhi. Divine wisdom dictated that the 12th Imam should not be publicly apparent until a time when society would be best prepared to receive his guidance. The time of occultation is meant as a way to protect the Imam from imprisonment or assassination as a test of faith for people. Beyond these reasons, only God knows the true wisdom between the occultation. At one point, Prophet Muhammad, peace be upon him, was asked if the Shia would benefit from the Imam during the occultation. The Prophet replied, "Yes, I swear by the one who has sent me as a prophet, they benefit him from and are illuminated by the light of his guardianship. During his occultation, just as people benefit from the sun, even when it is concealed by the clouds." At any point in time, Allah has always has a manifestation of the best guidance to humanity, whom we call the Imam. Because of this reality, we know that the Imam is the medium through which God channels the emanation of divine perfections to the rest of the creation. The Imam then is the channel of spiritual life and energy to the universe. Without the Imam as the conduit for divine expression, the universe would collapse, as the sixth Immaculate Imam, Jafar al-Sadiq, described it. If the earth were to be without an Imam, it would go under. In discussing Imam al-Mahdi's life, the concept of two main periods, the minor occultation of al-Ghaibat al-Sugra and the major occultation of al-Ghaibat al-Kubra, comes into focus. The minor occultation lasts for about 69 years, during which Imam al-Mahdi
limited contact with specifically designed representatives. There were 4 appointed representatives of the 12th Imam who served consecutively during this period. Before the fourth representation, Imam al-Mahdi informed him that the major occultation would soon begin. Hence, there would be no more specifically designated representatives, but rather in accordance with intellectual practice, the Shia were to refer to the most qualified scholars for direction and guidance. These qualified scholars would be considered general representatives of the 12th Imam. When someone asked Imam al-Mahdi about who the Shia should refer to regarding the events that occurred during the occultation, the Imam replied, "As for the events which occur, refer back to the narrators of our narrations, the qualified scholars in that regard. For indeed they are my proof as witnesses upon you that I am the proof of God." Signs and preparations of Imam Mahdi consist of Prophet Muhammad and the Immaculate Imams have narrated several signs which are believed to herald Imam al-Mahdi's advent. Some of these signs include the appearance of al-Yamani, the call from the sky, the murder of the pure soul of al-Zakiyah, the appearance of al-Sufani, an eclipse in the desert of the Arabian Peninsula. The interpretation of what each of these signs may actually mean is discussed extensively among scholarly experts. A more accessible discussion of practical implications, however, deals with the conditions of preparation for Imam al-Mahdi's reappearance. 4 key points of this particular importance in this regard are worldwide readiness to receive Imam al-Mahdi's reforms, advancements of the collective human intelligence, advancements of human technology, preparation of a worldwide defense force. Being aware of the strengths and drawbacks of different approaches to world affairs is also important in efforts to pave the way for Imam al-Mahdi's advent. The faithful are to discipline themselves to the pursuit of the useful knowledge connected with Imam al-Mahdi's general representatives. The upright qualified scholars is a sure way to attain this knowledge and strengthen the readiness to defend universal principles. Awareness of Imam al-Mahdi's consists by training and nurturing the human intellect. The person learns to remedy his or her spiritual alignments and is able to manifest virtue. The entire process of striving for positive change intensifies as a believer's awareness in the state of heightened awareness. A person works to realize Imam al-Mahdi's goals and may be awakened to some startling questions. If the 12th Imam really absent, or are we? Are we waiting for Imam al-Mahdi, or is he waiting for us? It has been narrated from 6th Imam advised his close companion, "If you live to see the time of the 12th Imam's occultation, then commit to reading this prayer. O God, make me aware of your divine self. For you, if you do not make me aware of yourself, I will not be aware of your prophet. O God, make me your messenger. For if you do not make me aware of your messenger, I will not be aware of your proof. O God, make me aware of your proof. For if you do not make me aware of proofs, I will deviate from my religion." Salawat. माशाल्लाह सुभान अल्लाह बारी दीगर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब मैं बिला किसी ताखीर गुजारिश करूंगा हमारे दूसरे नन्हे ज़ाकिर मास्टर अली अब्बास से कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बारी दीगर सलावत Ali wa ala Ali पर बुलंद सलावत। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jera 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 jera
امام علی نائب رسول بابا حسنین دائے شور بطول کعبے دی شان علی زینت اذان علی زینت ایمان علی حق دی جان علی جے مرشد علی سرکار نہیں جے مرشد علی سرکار نہیں انہیں جنت دانا نعرہ حیدری علی علی کہنے والے ولی بن جاندے نے علی علی کہنے والے ولی بن جاندے نے شمس بٹھائی لال بری بن جاندے لے کے سنا نام علی اکثر عام علی حق دا پیام علی بولو صبح و شام علی تیرا من دالی نو سردار نہیں جیرا من دالی نو سردار نہیں انہیں جنت دانا حق دا نعرہ حیدری نعرہ علی دا یعنی حق دے علی دا کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ نعرہ حیدری علی جے عجب ہوتے کوئی با کمال نہیں علی جے عجب ہوتے کوئی با کمال نہیں علی دی عطا دی کوئی بھی مثال نہیں نبی دار ویر علی جگ دا امیر علی مومنہ دا پیر علی سدا دستگیر علی جے دل وچ علی دا پیار نہیں جے دل وچ علی دا پیار نہیں انہیں جنت دا ہونا اقدار نہیں لاؤنا نعرہ حیدری کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ 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 علی عباس ایک مرتبہ ننھے ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات اب اس جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب ڈاکٹر علی بخاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر صلوات حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اکرام جی بسم اللہ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے در
جائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف، انسداد جور و جفا ہے ظہور پر موقوف، انتقام کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف، تمام روز و جزا ہے ظہور پر موقوف، ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے، ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، بے شمار سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے باراں پر، بارویں کی غیبت پر، سب ہی مارے جائیں گے، سب ہی مارے جائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، مولا کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ مومن اس جشن کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے آج ہمارے درمیان ہمارے محترم، ہمارے عزیز، ہمارے بڑے بھائی وسیع بھائی موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت کلام دوں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں رات کے دن کی صدقے اور مولا کی بارگاہ میں ان کی صحت اور ان کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ اب میں گزارش ہوں وسیع بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ذکر مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، پروردگار ہر مومن مومنات کے دل کی مرادیں پوری ہوں اور ہم سب آپس میں شیر و شکر ہو کر ایک شعر، ایک ربائی اور کوئی تھوڑا سا قصیدہ۔ بسم اللہ تعالیٰ۔ ایک ربائی حاضر ہے،
ایک ہلکا سا تبسم کیا لبوں پر رکھ دیا، واہ 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 واہ، ایک ہلکا سا تبسم کیا لبوں پر رکھ دیا، ظلم کے منہ پر علی اصغر نے پتھر رکھ دیا، واہ 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 واہ، اور خوبصورت منظروں سے سج رہی تھی کربلا، خوبصورت منظروں سے سج رہی تھی کربلا، ایک ہنسی آگے بڑھی ایک اور منظر رکھ دیا۔ اور شعر ایک سناؤں گا آپ کو، بسم اللہ۔ روز محشر کی نمائش میں میرا عشق ادا، روز محشر کی نمائش میں میرا عشق ادا، ہر پیمبر نے اٹھایا دام سن کے رکھ دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ابو طالب کا حرم بیت حرم تک پہنچا، کیا بات ہے، ابو طالب کا حرم بیت حرم تک پہنچا، یعنی خالق کا کرم بیت حرم تک پہنچا، خانہ رب کا بھرم، خانہ رب کا بھرم بیت حرم تک پہنچا، بنی ہاشم کا حشم بیت حرم تک پہنچا، اور آئی آواز جلی رب کا ولی آتا ہے، کعبہ دیوار کو در کر کے علی آتا ہے۔ سونے کعبہ حرم حضرت عمران ہے یہ، دیکھ آئین وحدت کا ایک امکان ہے یہ، دیکھ کعبہ سبب ناطق قرآن ہے یہ، یاد رکھ کعبہ کہ اللہ کا مہمان ہے یہ، اور حامل نور ہے، نور ازلی کی ماں ہے، سر کو قدموں میں جھکا دے یہ علی کی ماں ہے۔ یاد رکھ کعبہ یہ خاتون علی کی ماں ہے، دو جہاں اس کی ہے ممنون علی کی ماں ہے، اور کل خدائی بھی ہے مرہون علی کی ماں ہے، کیا رقم ہو کوئی مضمون علی کی ماں ہے، اور اپنے ہاتھوں سے امامت کا گوہر ڈالے گی، یہ وہ ماں ہے جو نصیری کے خدا پالے گی۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ دیکھ اے کعبہ یہ ہے قبلہ نمائی کا جواز، لینے آئی ہے یہاں یہ میری توحید کا راز، ماں اسے کہہ کے پکارے گا جو وحدت کا ہے ناز، آج سے خانہ رب تجھ پہ بھی واجب ہے نماز، اور بام و در تیرے سبھی وقف تولا ہوں گے، اس کے قدموں کے نشان تیرے مسلح ہوں گے۔ کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوب۔ اور دیکھ کعبہ تیری عظمت کے نشان ہے یہ قدم، وہ جگہ عرش معلیٰ ہے جہاں ہے یہ قدم، کس کو معلوم بلندی میں کہاں ہے یہ قدم، جہاں قوسین کی منزل ہے وہاں ہے یہ قدم، اور رب اکبر نے ہر ایک ماں کو عطا کی جنت، ان کے نیچے ہے نصیری کے خدا کی جنت۔ نعرہ حیدری، علی مرتبہ تیرے بڑھانے یہ قدم آئے ہیں، راز توحید بتانے یہ قدم آئے ہیں، بامدر تیرے سجانے یہ قدم آئے ہیں، تجھ کو اب قبلہ بنانے یہ قدم آئے ہیں، اور یہ نہیں آتے تو پھر سوچ ذرا کیا ہوتا، جس جگہ آتے علی پھر وہی کعبہ ہوتا۔ اور کلمہ رب جلی ہے یہ کلاموں کی ہے ماں، یہ درودوں کی ہے ماں اور سلاموں کی ہے ماں، وہ جو اسماء خدا ہیں انہی ناموں کی ہے ماں، بس علی کی نہیں یہ 12 اماموں کی ہے ماں، اور سارے عالم کی ماں، سارے عالم کی ماں اپنی ماں کہتا ہے، سوچ وہ کیا ہے محمد جسے ماں کہتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت خوب۔
کیا کہنا سبحان اللہ. نور اللہ کا مسکن بنا اسما کا وجود. مریم و سارا کریں نقش کف پاک سجود. اور مقصد ذات الہی کا یہی ہے مقصود. اس کے فرزندوں پہ خود پڑھتا ہے اللہ درود. اور بے نیازانہ سرے کوئے نیاز آتی ہے. یوں سمجھ لیجیے کعبے میں نماز آتی ہے. نعرہ حیدری. کل ایمان کا ایمان ہے اس کی جھولی. پردہ وحدت امکان ہے اس کی جھولی. آیت کبریٰ کا جزدان ہے اس کی جھولی. خود میں ڈھانپے ہوئے قرآن ہے اس کی جھولی. اور یہ وہ ممکن جسے امکان کی ضرورت ہی نہیں. اس کی ماں ہے کہ جسے ماں کی ضرورت ہی نہیں. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سن کے آواز یہ کعبے نے نیا در کھولا. سن کے آواز یہ کعبے نے نیا در کھولا. در جو کھولا تو وہ دیوار کے اندر کھولا. وہ جو منظر میں نہ تھا وہ پس منظر کھولا. ولی اللہ نے اللہ کا یوں گھر کھولا. آئی آواز خدا گھر کے مکی آتے ہیں. وہ جو پردوں میں نہا ہے وہ یہی آتے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ. در کعبہ نے کہا بنت اسد بسم اللہ. لائی ہے ساتھ خدائی کی سند بسم اللہ. لائی ہے جھوٹے خداؤں کی بھی رد بسم اللہ. قاب قوسین سے اب مل گئی ہے بسم اللہ. اور آمد نور مبی آج یہاں ہونی ہے. آمد نور مبی آج یہاں ہونی ہے. آج معراج کو معراج یہاں ہونی ہے. بولی دیوار حرم آپ پہ ہو لاکھوں سلام. آپ کا ہے یہ کرم آپ پہ لاکھوں سلام. آپ سے ہے یہ بھرم آپ پہ ہو لاکھ سلام. آپ کے آئے قدم آپ پہ ہو لاکھ سلام. اور میری دہلیز پہ انوار اتر آئے ہیں. میری دہلیز پہ انوار اتر آئے ہیں. اصل وارث ہے جو اس گھر کے وہ گھر آئے ہیں. بہت شکریہ. بڑی نمازی ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد باری دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں. ایک دفعہ پھر وسیع بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے اور صحت کاملہ کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. اب اس جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے شکاگو کی پہچان ہمارے ہر دل عزیز جان اور ہمارے بھائی برادر ارج حیدر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد صلوات. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سبھی کو جشن قائم بہت بہت مبارک ہو. اسی کے حوالے سے ایک کام پیش کروں گا. محمد صلوات. ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا. ایک زمانہ آئے گا. ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا. ایک زمانہ آئے گا. راز کے ہر راز کو راز کے ہر راز سے پردہ اٹھایا جائے گا. ایک زمانہ آئے گا. ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے
ایک زمانہ آئے گا اور بعد اب عیسیٰ نبی ہو جائیں گے صف میں کھڑے، جب امام عصر آئیں گے امامت کے لیے، انبیاء سے ہے علی، انبیاء سے ہے علی افضل بتایا جائے گا۔ زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا۔ شعر دیکھیے گا کہ زندگی باقی بھی ہوگی تو قضا جائے گی، زندگی باقی بھی ہوگی تو قضا جائے گی، غیظ میں آ کر اسے خود یہ زمین کھا جائے گی، فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لال کا جس پر اشارہ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، تھر تھرائے گی زمین وہ کام ہوگا دیکھنا، دشمن زہرا کا جو انجام ہوگا دیکھنا، غاصبوں کے جسم کو، غاصبوں کے جسم کو زندہ جلایا جائے گا، دشمن بی بی پاک لعنت ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، اور حکم پر مولا کے سب موجود ہوں گے ماتمی، حکم پر مولا کے سب موجود ہوں گے ماتمی، پہلے تعمیر بقیہ خود کریں گے ماتمی، پھر وہاں پر ماتمی، پھر وہاں پر ماتمی حلقہ لگایا جائے گا، زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، حکم پر مولا کے سب موجود ہوں گے ماتمی، پہلے تعمیر بقیہ خود کریں گے ماتمی، پھر وہاں پر ماتمی حلقہ لگایا جائے گا، ایک زمانہ ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا، اس طرح سے دیکھیے کہ دور ہوگا خانہ کعبہ برے حالات سے، جب لگائیں گے علم عباس اپنے ہاتھ سے،
پھر علی کا جشن کعبے، پھر علی کا جشن کعبے میں منایا جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، اور جب ولا کے بغض کو، جب ولا کے بغض کو دنیا سے وہ کر دے گا صاف، انبیاء جائیں گے کرنے کو مہدی کا طواف، یوں علی کے لال کا، یوں علی کے لال کا صدقہ اتارا جائے گا۔ پھر زمانہ آئے گا جب ولا کے بغض کو دنیا سے وہ کر دیں گے صاف، انبیاء جائیں گے کرنے کو مہدی کا طواف، یوں علی کے لال کا، یوں علی کے لال کا صدقہ اتارا جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، اور کوئی غالی ہو گیا، کوئی مقصر دیکھیے، کوئی غالی ہو گیا، کوئی مقصر دیکھیے، کیا یہ ممبر رہ گئے آپس میں جھگڑے کے لیے، فیصلہ دونوں کا دنیا، فیصلہ دونوں کا دنیا کو سنایا جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، ہر زمانہ منتظر جس کا ہے وہ آ جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا، اور محمد والے محمد صلی اللہ بہت خوب، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھیں۔ ایک مرتبہ ان تمام ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین و مومنات، آج امام بارگاہ علی ولی اللہ میں جشن ظہور امام زمانہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد قائم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج ہمارے بارگاہ کی ایک نئے پروگرام کا سلسلہ بھی شروع کیا، جو کہ ہمارا منتھلی عالم سیشن، یوتھ سیشن، اور قبلہ علامہ شیخ حسن الحاری صاحب کی ہماری جو ہمیں جو وہ مدد کر رہے ہیں، ان کی جو کوآپریشن ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک یوتھ سیشن آج شروع کیا بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جو ہے میں آپ لوگوں کے ذہن نشین کرنا چاہتا تھا کہ اب ہر فرائیڈے، پہلی فرائیڈے کو یہاں پر قائم کیا جائے گا۔ اس پروگرام کو ہم صلاۃ المغرب بین ٹھیک 7 بجے ہر پہلی فرائیڈے اسلامک منتھ کی جو ہوگی اس سے شروع کریں گے، جس کی جماعت جو ہے شیخ حسن الحاری صاحب کروائیں گے، اور بعد مغربین نماز جو ہے یوتھ سیشن کا آغاز کیا جائے گا، جس میں بچے اور بچیاں دونوں اپ ٹو ایجز 14-15 جو ہیں وہ یہاں پر ویلکم ہیں، اور ایون ایڈلٹس بھی جو ہیں اور پیرنٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔ باقاعدہ
स्नैक्स का इंतज़ाम किया जाएगा बाद यूथ सेशन, और बच्चों की इंकरेजमेंट के लिए हम और भी साथ साथ जो हैं इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर सर्विसेज ऐड करते रहेंगे। आप तमाम मोमिन और मोमनात से गुजारिश है कि हमारे साथ इन सर्विसेज में और इस प्रोग्राम की शमूलियत में जो है वो कोऑपरेशन करें और इसमें भरपूर अंदाज से शिरकत फरमाएँ। I would like to thank Allama Sheikh Hassan Ahari for accepting our offer to start this initiative. Every first month, every first Friday of Islamic month, we will be holding this event at Imam Barga Al-Waliullah, which will begin with Salatul Ar-Raban with Allama Sheikh Hassan Al-Ahari, and follows by youth session for kids and adults to teach them our deen, the concepts of imamat, marifat of imamat, and whatever topics and syllabus will be provided in the future by Sheikh. We will be sharing it with all the mu'mineen. Like every program, that the youth session, after the youth session, we will hold majlis, usual majlis or Jashan, whatever event will fall on that Friday. And after that, you guys can also have a sit-in with our respected alim for any masail, any issues, any question and answer. So Q&A session will also be provided for your services. So I would request all Mu'min and Mu'minat and kids to start attending these sessions in the future as well as they did today. And I thank all of you Mu'min. Especially I thank our respected Alim, Sheikh Hassan Al-Ahari Saab, for accepting our offer and helping us with this initiative. May Allah subhanahu wa ta'ala give you health and long life, and I request all Mu'minat for his Sayyidul Salamti, Bulandar Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Now I will request Sheikh Hassan Al-Ahari to please come to the member and recite from the Jashan. Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bare digar salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Narae takbir. Allahu Akbar. Narae Risalat. Ya Rasulullah. Narae Haidari. Ya Ali. Narae Vilayat. Waliyullah. Salawat. Allahumma reciting Surah Al-Fatiha for all marhumin and marhumat, especially for the marhumin of this blessed place and Imam Barga. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأ وسبوغ آلاء أسدى وتمام منن ولا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم على مولانا وإمام زماننا وولي أمرنا الكاف الحصين وغياث المضطر المستكين مولانا حجة ابن الحسن المهدي. اللهم صل على محمد واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلوات Assalamu alaikum wa rahmatullah. Respected brothers and sisters, at the beginning I would like to congratulate you all on the birth of our awaited Imam al-Muntadhar al-Hujjat ibn al-Hasan al-Mahdi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Also, according to some narrations, the birth or commemorating the birth of the daughter of Imam al-Hussein, Bibi Sakina bint al-Hussein A.S.W. on 18th of Shabaan. I ask Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to be amongst the sincere followers and companions of Ahlul Bayt A.S.W. in dunya, and give us tawfiq to receive and deserve their intercession, their shafa'ah on the day of judgment. ببركة صلوات على محمد وآل محمد. Since the name and the title of the Jashan is Wiladat of Imam al-Mahdi, and before that I would like to thank Brother A.S.W.S for his beautiful recitation. Before all, he wakes me up with his beautiful recitation. And he's a blessing for us, for the people of Chicago, for the Shia of Chicago. And mashallah, he's now a very famous reciter, not only in Chicago and Chicago community. And we are blessed to have him here in Chicago, close by and next to us. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect him, to give him long life, he himself and his family, his father, inshallah. Give him more tawfiqat, to spend more effort for Ahlul Bayt alayhi salam, inshallah. ببركة صلوات على محمد وآل محمد. Since we're celebrating the birth of our beloved Imam al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajul Sharif, we know that we have some group of people who are named Muttaqeen, group of people are Salihin, group of people are Ahlul Taqwa, Salihin, Muttaqeen, Siddiqeen, and other groups of people. Did you know that we have a level of heaven that is special for a group of people who are known as Muntadhirin? Those who are waiting, waiters. A level in heaven, a high level in heaven for those who are waiting, Muntadhirin, for the reappearance of Imam al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajul Sharif. That's why in a beautiful hadith narrated by Imam A.S.W.S alayhi salam, Imam A.S.W.S said, Inna ahla zamana ghaybatih, people who live during the time of the absence of Imam al-Mahdi. Al-qa'iluna bi-imamatih, those who live during the time of Ghayba, and they believe in imamat of Imam al-Mahdi, وَلَا يَنظُرُونَ إِلَيْهِ, and they have not seen Imam al-Mahdi. They are أفضل أهل كل زمان. They are best people of all eras and all times. Why? لأن الله أعطاهم من العقول والأفهام ما صارت عندهم المشاهدة الغيبة بمنزلة المشاهدة. They are best of people because they act in a way, while they have not seen Imam al-Mahdi, they act in a way that they have seen Imam al-Mahdi, they have spoke with Imam al-Mahdi, and they have connection with Imam al-Mahdi. And in the hadith that if a person dies while he is waiting for Imam al-Mahdi, he is a muntadhir of Imam al-Mahdi. He is waiting for Imam al-Mahdi.
hadith said he is greater than 70 shaheed of the battle of Badr. 70 shaheed, companions of Rasulullah, who were fighting in defending Islam and establishing Islam in Badr and Uhud. This muntadhar is greater than all these children. This is the level of intidhar. This is the level of being waiter, muntadhar of Imam. What are the qualities? For 10 minutes, inshallah, and then I will finish. The qualities of muntadhirin, we all claim. You see some people, they wear t-shirt, sweatshirt of 313. Some of them, they do tattoo here, 313. Here, Zulfaqar of Amir al-Mu'mineen, here 313. To tell people that I am one of 313. Let us read some of, and let us see from Ahlul Bayt alayhi salam, some of the qualities of 313 and the companions of Imam al-Mahdi and muntadhirin of Imam al-Mahdi, those who are waiting for the reappearance of Imam al-Mahdi. First quality, as we have in the hadith of Ahlul Bayt, is certainty and yaqeen of muntadhir. Some people, when they are in need, when they have haja, they say, Ya Sahib al-Zamana adrikni, Ya Imam al-Mahdi help me, Ya Imam al-Mahdi aid me. When they are in need. And if Imam al-Mahdi helps them, Imam al-Mahdi shukran, thank you so much. But if Imam al-Mahdi didn't listen to them, but if Imam al-Mahdi didn't fulfill their need, Ya Sahib al-Zamana, I am a Shia, I should be a Christian, I should be an atheist. It seems that they are more successful than me. Yaqeen and certainty. In a beautiful hadith narrated by Imam A.S.W.S alayhi salam. Imam A.S.W.S said, yaqeen, certainty of the awaiters of Imam al-Mahdi, muntadhirin of Imam al-Mahdi, kal jabal al-rasikh, is like the mountain that is made of iron. To the point that if a muntadhir passes from a mountain, his certainty and yaqeen will destroy that mountain. What it means? It means that even if he receives tens or millions of questions and shubahat, his certainty is in a level that his yaqeen will not even shake. To the point that if he passes that mountain of questions and shubahat, nothing can change him. There is a beautiful story for Allama al-Hilli radwanullah ta'ala alayhi. During his time, Allama al-Hilli, people told him that, Ya Allama al-Hilli, there is a scholar, a Sunni scholar, who wrote a book, a very difficult book, about the questions and shubahat of the wilayat of Amir al-Mu'mineen. And he mentioned in his book 2,000 proofs and evidences that Ali ibn Abi Talib is the fourth Khalifa, not the first Khalifa. And he goes in Shia's gathering, whenever they sit, whenever they talk, he goes between them, he tells them these questions. They don't know the answers, so they're being misguided. Ya Allama Hilli, do something. What Allama Hilli did, he went to that scholar. He told him, Ya scholar, I heard that you have a book. I heard that you gathered 2,000 proofs and evidences that Imam Ali is the fourth Khalifa. Give me your book for 1 month. I will answer all your questions. That scholar, so-called scholar, was very khabith, was very evil. What he said for sure not. I know that if I give you this book, you will answer them. You are alim, you know the answers. But at the same time, I have a very evil trick. What he did, he said, I will give you the book, because if I don't give you the book, people will say that he was afraid of knowledge of Allama al-Hilli. That's why he didn't give them the book. I will give you the book, but only from midnight, from Maghrib to Fajr. From Adhan al-Maghrib to Salat al-Subh. Like 12 hours. I will give you my book for 12 hours. Tomorrow morning, Salat al-Fajr, I want my book to be next to the door of my house. Allama al-Hilli said, there is no other option. He doesn't listen to me, and he will not give me the book for 1 month. Even 12 hours is mercy, is rahmah. Give me the book, I will do something. He took the book, he went to his house. He didn't have time to write the questions and answer the batil. What he said, what he did, he said, I will write only the questions. As much as I have time, 2,000 questions, long questions, not one sentence. What I will do, I will rewrite only the questions. Tomorrow, inshallah, I will finish 2,000 questions, and I will have my time. Slowly, I will answer all these questions.
He began writing one question, two questions, third question, fourth question. He wrote about 400 questions. He got really tired. He told himself that let me sleep 10 minutes. Because during that time the books, they didn't have PDF so you can zoom. They didn't have iPad, they didn't have these PDF expert, you can focus, you can zoom in. Staying at the middle of night with lights, with candles, so difficult. He said, let me sleep 10 minutes, I will wake up and I will begin writing these questions. He slept. He woke up during Salat al-Fajr, Adhan al-Fajr. He opened his eyes. He said, Ya Allah al-Hali, you didn't write all the questions. You wrote only 400 questions and this Sunni scholar is behind the door of your house. He is knocking the door. He opened that book that he had. He saw that the pages are full. The book has 100 pages, for example, all 100 pages are full. He began passing the pages, 1 page, 2 page, 500 questions, 600 questions. He said, I only wrote 400 questions. And my family, my wife, she's not able to read and write. So who wrote these questions? 1,000, 1,100, all questions were written. He saw on the last paper, in the end of the last question, was written, كتبه الحجة بن الحسن. Was written by Hujjat ibn al-Hasan. He went and he gave the book back. Who knows that? And then Allama Halli, he wrote a book, 2,000 proofs in Wilayat Amir al-Mu'minin, answering the questions of that Sunni scholar. Who knows the answer of that book? The name of that book? It's a Shi'i, as a Shi'i, we have to read that book. At least one time in our life. The name of the book is Al-Alfayn fi Wilayat Amir al-Mu'minin. 2,000 in Wilayat of Amir al-Mu'minin. 2,000 evidences, unrejectable evidences in Wilayat of Amir al-Mu'minin. This is certainty. To seek help from Imam al-Mahdi whenever you are in. To have certainty in Imam al-Mahdi, not Ya Sahib al-Zaman, help me. If you didn't hear anything, Sahib al-Zaman, khalas. I'm going to be an atheist. It's better. It seems they are more successful than me. Their cars are better than my car. So, Ya Sahib, no. Certainty and next quality of Muntadhireen of Imam al-Mahdi, يتمنون الشهادة في سبيل الإمام. Imam Sadiq. Waiters of the Muntadhireen of Imam al-Mahdi, they wish to give their souls to Imam al-Mahdi. They are ready every time to be sacrificed for Imam al-Mahdi. They are waiting for Imam al-Mahdi to reappear to be the soldiers of Imam al-Mahdi. And when we say soul, there are people who say, Sheikh, the soul, I will give my soul. As long as it's blood, it's okay. One day we will die. Why not for Imam al-Mahdi? Just do not tell me Imam al-Mahdi needs my money. My wealth. Other than that, I'm okay. One day I will die. Why not for Imam al-Mahdi? But do not ask for money. When Imam al-Sadiq said, Muntadhireen of Imam al-Mahdi will sacrifice for Imam al-Mahdi, their soul is the most expensive and most valuable thing that we have. If we are willing to give our souls, money is below level. It's nothing to give for Ahlul Bayt. It's nothing to be spent for Imam al-Mahdi. It has Sheikh Ahmad al-Kafi, a very, very great reciter for Imam al-Mahdi. Ajjalallahu ta'ala. He passed away, actually he was murdered, he was killed, because as much as he spent time during the time of Shah in Iran to spread the name and the message of Imam al-Mahdi. You know, we have IC here, right? IC Chicago, IC Texas, IC LA, all different places. There is a Husayniyya in Iran known as Mahdiyya. So we have Husayniyya, right? He established Mahdiyya. Not Husayniyya, Mahdiyya. Husayniyyas are usually places to do matam. Mahdiyya, he established in every city of Iran Mahdiyya to go and remember Imam al-Mahdi in those places. Every Thursday night till Friday morning, he had ihya in these places and dua for the reappearance of Imam al-Mahdi, for faraj of Imam al-Mahdi. Sheikh Ahmad al-Kafi, he mentioned this story, that he had a group of people. There is an area in Tehran named as Shush. These people, and Sheikh Ahmad Kafi was living there about 50, 60 years ago.
He gathered a group of people, sincere lovers of Imam al-Mahdi, sincere and muttaqeen, those who were saying that we are companions of Imam Mahdi, we are waiting for Imam Mahdi to reappear, and so on and so forth. One of them, he mentioned this story to Sheikh Ahmed Kafi. He said, Sheikh Ahmed Kafi, I was sitting in my house, I saw someone was knocking the door. And he was one of those who were saying that I am a muttaqi, I am a lover of Imam al-Mahdi. He began knocking the door. He went, he said, I opened the door, I saw a very, very shiny person who was behind the door. I told him, who are you? He said, I am Hujjat ibn al-Hasan. I am Imam al-Mahdi. Can I come inside of your house? That person said, he said, I told myself if Imam al-Mahdi comes in my house, you know, my coach, the pictures that I have, TV, things that I have in my house are not appropriate for Imam Mahdi to see them. I told him, Ya Sahib, wait for me. Let me clean my house, you know, if for our time will be different. Ya Sahib, let me delete some pictures, let me delete some music, let me delete some albums that I have in my phone, and then I will, inshallah, I will host you in my house. Or I will give you my phone, for example. He said, Ya Mahdi, wait for me. During that time they had dishes, right? And dishes, especially in Iran, most of them were locked. So in order to see European movies, they had to have the dish, special dish. And most of people they have. So if Imam Mahdi tells me, for example, to run on TV, things that will show on TV are not for a person who claims to be Imam Mahdi's waiter. So I told Mahdi, wait behind the door, 10 minutes, I'll come back. So I went, I took the TV in a small room, everything, I cleaned my house. I went, I opened the door, I saw Imam Mahdi was standing in the streets, not next to the door of my house, raising his hand, and he was saying, Ya Allah, you saw that I knocked 40 doors, and I asked 40 people who said that we are your waiters, none of them allowed me to enter their house. None of them. Muttaqi, when we say one teller of Imam Mahdi, is this person. In every minute he is waiting for Imam to reappear. And the last quality of Muttaqi is live the same way that you know that Imam al-Mahdi wants you to live. Forget everything I mentioned. Just practice the last one. Just practice the last one. Act the same way that you expect Imam al-Mahdi wants you to act. Do same actions that you know that Imam al-Mahdi wants you to do. You will be a real muntadir of Imam al-Mahdi. Does Imam al-Mahdi, or will Imam al-Mahdi be happy if I listen to music? Will Imam al-Mahdi be happy if I spend my time, 7 hours of my time on Snapchat, on Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, say others. MashaAllah, so many other social media apps we have recently. Will be happy if I spend all my time for these activities, for these nonsense content that I find in social media. If you want to be a muntadir of Imam al-Mahdi, do anything that you know will make your Imam happy. Then you will be Imam al-Mahdi's real muntadir. And you will be greater than even Rasulullah's companions, according to the hadith of Imam al-Sajjad. I ask Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to be amongst the sincere lovers, muntadhareen, awaiters of Imam al-Mahdi. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of Imam alayhi salam, and to make us amongst his soldiers, inshallah, and fada'een, inshallah, ببركة صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری يا علي. حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے
अब इमाम आएंगे या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना या रसूल अल्लाह या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या अमीर المؤمنين या अली इब्न अबी तालिब अस्सलामु अलैका या फातिमा الزهراء अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली अस्सलामु अलैका या हुसैन इब्न अली وعلى تسعة المعصومين من ذريتك وبنيك جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من خير أنصارك وأعمالك وشيعتك ومحبيك بحق محمد وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآله دعاء الفرج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.